بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ڈی وی کی آج کی کلاس کے اندر ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہماری جو ڈی وی کی تھیم آپشنز ہیں اس میں ہمیں کیا کیا آپشنز ملتی ہیں۔ تو ہم ڈی وی کی تھیم آپشنز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کچھ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگو بدل سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا۔ جب آپ نے ویب سائٹ کا لوگو لگانا ہے تو آپ یہاں سے اسے اپلوڈ کریں گے اور سیٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فکسڈ نیویگیشن بار کو انیبل یا ڈسیبل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ڈی وی کی گیلری کو انیبل ڈسیبل کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی سیٹنگز مل رہی ہیں کہ سائڈ بار آپ نے کہاں لگانی ہے، لیفٹ سائڈ پہ لگانی ہے یا رائٹ سائڈ پہ لگانی ہے۔ بعض اوقات آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اردو میں یا عربک میں، تو اس کو پھر آپ دوسری سائڈ پہ لگاتے ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے سائڈ بار اگر لگانی ہے کسی وو کامرس ویب سائٹ کے لیے اور تو پھر آپ رائٹ سائڈ پہ لگائیں گے یا لیفٹ سائڈ پہ لگائیں گے یا پھر آپ اس کو فل ویڈتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشنز آپ کو یہاں پہ مل رہی ہیں۔ اسی طرح جو گوگل کی جو اے پی آئی کی ہے وہ آپ یہاں پہ لگاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر گوگل میپس کی اسکرپٹ یا اس کا کوڈ یہاں پہ لگانا ہے اپنی ویب سائٹ میں تو اس کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ گوگل کے فونٹس آپ انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ فیس بک کا آئیکن آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ کی ویب سائٹ کے نیچے، میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں۔ آپ کے سوشل میڈیا کے جو آئیکنز ہیں وہ آپ یہاں سے انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور اس کے نیچے یہ سوشل میڈیا کے آئیکنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ یہاں سے انیبل ڈسیبل کریں گے۔ فیس بک آئیکن، ٹویٹر آئیکن، گوگل کا آئیکن، انسٹاگرام آئیکن، آر ایس ایس کا آئیکن انیبل ڈسیبل کرنا ہے، آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو آئیکنز لگائے ہیں ان کا آپ نے پیج جب لگانا ہے تو اس کا یو آر ایل آپ یہاں پہ ڈالیں گے۔ فیس بک کے پیج کا یو آر ایل آپ یہاں ڈالیں گے، ٹویٹر کے پیج کا یو آر ایل آپ یہاں ڈالیں گے، گوگل پلس کا یو آر ایل یہاں ڈالیں گے، انسٹاگرام کا ادھر ڈالیں گے، آر ایس ایس کا یہاں پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نمبر آف پروڈکٹس ڈسپلیڈ آن وو کامرس آرکائیو پیج، کتنی پروڈکٹس آپ لگانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ 9 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ سیٹنگس کو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ بیک ٹو ٹاپ بٹن جو ہے وہ اگر آپ انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ آپشنز آپ کو یہاں پہ مل رہی ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ کسٹم سی ایس ایس اگر لگانا چاہتے ہیں ڈی وی کے اندر ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، کسٹم سی ایس ایس یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ ساری سیٹنگ کر لیں گے تو آپ نے اس کو یہاں سے سیو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو سیو کریں گے تو پھر آپ کی جو ویب سائٹ ہے جو چینجز آپ نے کی ہیں وہ سیو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ کو لے آؤٹس مل رہے ہیں، نیویگیشن مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیویگیشن کے اندر آپ کو ڈفرینٹ سیٹنگز مل رہی ہیں، آپ کو بلڈر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ، پیجز، پروجیکٹس، پروڈکٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ آن یا آف کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ لے آؤٹس جو ہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈز وغیرہ کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایس ای او اگر آپ نے کرنی ہے تو ایس ای او کے اندر آپ کو یہاں پہ سیٹنگز مل رہی ہیں۔ ایس ای او کے اوپر انشاءاللہ ایک پوری کلاس رکھیں گے، ایڈز کے اوپر ایک پوری کلاس رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے یہاں پہ تو ڈفرینٹ قسم کے کوڈز کو آپ یہاں پہ لگا کے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے باڈی والا پارٹ ہے، ہیڈر والا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے آپ کو دوسرے پارٹس بھی مل رہے ہیں جہاں پہ آپ کوڈ لگا سکتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ لگاتے ہیں نا اے پی آئی کی، جب آپ انسٹال کرتے ہیں اپنے ڈی وی کو اور اس کے اندر آپ اپنا یوزر نیم اور اس کی اے پی آئی کی جو لگاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لگاتے ہیں اور اس کو سیو کر، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی جو اے پی آئی کی سیو ہو جاتی ہے۔ اب میں لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا اگر ڈی وی جو ہے وہ لوڈ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے یا وہ کسی جگہ پہ ہینگ کر گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ آپ کا لوڈ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا لے آؤٹ کمپلیٹ نہیں آ رہا جب اس کو سیو کرتے ہیں یا جب آپ ویژول بلڈر کو ڈسیبل کرتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا لے آؤٹ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈی وی ہے نا وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اپ ڈیٹ تھیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈی وی کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ کا ڈی وی جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کرنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈی وی میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے، اور اپ ڈیٹ تب کرے گا جب آپ نے اے پی آئی کی اور یوزر نیم لگایا ہو۔ اے پی آئی کی یوزر نیم پٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈی وی کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈی وی ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ جیسے ہمارا جو فرنٹ پیج تھا نا وہ اس کا لے آؤٹ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ لوڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد پہلے کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں، یہ اپ ڈیٹ کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے لائک شیئر سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل ایس ایم کے گرافکس کو، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم ایلیمنٹر کے ساتھ آپ کو ورڈ پریس کی ٹریننگ دیں گے اور ہم ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنائیں گے ایلیمنٹر کو یوز کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ میں ڈی وی کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس بنانا بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنانی ہے ڈی وی تھیم کو اور ایلیمنٹر تھیم کو یوز کرتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے میسیجز مجھے آتے ہیں تو کمنٹس میں پڑھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ قسم کی ریکویسٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم اس طرح کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے بنے گی ڈی وی کو اور ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے وہ کمپلیٹ پوری سیریز لے کے آؤں گا جس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ویب سائٹ
بنانی ہے ڈی وی اور ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے. اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.